السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان۔ معراج شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نو ملن معراج شریف تے گئے۔ معراج دے معنی بلندی، سیڑھی یا بلندی دا سفر کیا جاندہ ہے، جڑے گوگل تو سرچ کیتا گیا۔ اللہ نال ملن دے سفر نو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیویں طے کیتا؟ براق دے ذریعے سفر کرنا پیا پہلے۔ براق کیا جاندہ ہے کہ جویں ایک گھوڑا ہوندا لیکن چھوٹا گھوڑا ہوندا سفید، براق بہت زیادہ تیز رفتار، اندے تے سفر کرنا پیا۔ اے تسی گلاں سنیاں بھی ہوئیاں، لہذا میں اندے تے زیادہ زور نہیں دینا۔ جدو براق بھی تھک گئی تو انہاں کہا بھی میری بس ہو گئی، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سفر کرایا۔ آخرکار وہ بھی تھک گئے تو انہاں کہا جی سدرۃ المنتہا آ گئی ہے، اس تو اگے میں نہیں جا سکتا، میرے پر سڑ جان گے، میری حدود اتھوں تک کریے۔ سدرۃ المنتہا سدرہ بیری دا درخت ہے تے حد بندی کیتی گئی، اس تو اگے نہیں جا سکتا کوئی، لہٰذا اس تو اگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیویں گئے اندہ تے پتہ جد جانے جان والا یا لے جان والا، باقی کوئی نہیں پتہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے قریب ہوا، اللہ نے مجھ سے بات کی تو اللہ نے میرے ساتھ گفتگو علی کی لغت میں کی۔ خاطبنی ربی بلغت علی، اللہ نے میرے ساتھ علی کی لغت میں بات کی۔ میں نے عرض کی مولا علی بول رہا ہے یا تو بول رہا ہے؟ علی بول رہا ہے یا تو بول رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے محبوبہ مجھے لوگوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، میں لوگوں کی تشبیہات سے پاک ہوں، لیکن میں نے تیرے دل کے رازوں کو جھانک کر دیکھا کہ تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت علی سے ہے، اس لیے میں نے علی کی بولی میں بات کی ہے کہ تیری حیرانگی دور ہو جائے، تو پریشان نہ ہو، علی کی بولی میں بات کی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے پوچھا محبوبہ تجھے سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ میں نے کہا علی سے۔ اللہ نے فرمایا فَلْتَفِتْ إِلَى يَسَارِكَ، محبوبہ ذرا بائیں مڑ کے دیکھ۔ حضور کہتے ہیں میں نے بائیں مڑ کے دیکھا تو علی میرے ساتھ کھڑے تھے، بائیں طرف علی میرے ساتھ کھڑا تھا، علی میرے ساتھ کھڑے تھے۔ میں آخری بات کرتا ہوں، اس پر بھی حیران نہ ہو۔ حضور نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، یہ نہ حیران ہو کہ علی ادھر کیسے چلے گئے۔ حضور کہتے ہیں میں تو علی ہے، دونوں ایک نور ہے۔ مسند امام احمد کی روایت ہے بین ید اللہ تعالی قبل ان یخلق آدم 14,000 سنہ، آدم کے 14,000 سال تخلیق سے پہلے میں اور علی اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی نور کی صورت میں موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سفر کرن واسطے کدی براق تے کدی جبرائیل علیہ السلام، اس طرح ہی ہے۔ پر مولا علی کی نے سفر کیویں کیتا؟ جی کوئی ہے ذکر کسی کو؟ میں گلاں تے شارٹ کرنی ہیں کیونکہ اے تسی بڑے مولویاں کو سنے ہوئے نے، واقعات بڑے سنے ہوئے، میں صرف کم دی گل کرنی ہے کہ اے اہل سنت عالم نے ویکھ لو کڈی وڈی حقیقت کھول کے رکھ دیتی، حالانکہ یہ اہل سنت عالم ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیسی گل انہیں بیان کیتی۔ تو دوسری جگہ تے یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ پردے تو پیچھے تو آواز جڑی آ رہی سن نا، آواز آ رہی سی جڑی وہ مولا علی بادشاہ دی سی، پردے تو باہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بول رہے سن یا الہی یا الہی، تے پردے والا کہہ رہا سی اندروں جی میرے بندے، جی میرے بندے، ٹھیک ہے۔ اگر تانوں اج دے دور چ پتہ چل گیا کہ پردے دے پیچھے کی سی، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تے علم سی نا کہ پردے دے پیچھے کون سی۔ پردے دے باہر والا کہہ رہا ہے میرے اللہ، اندر والا کہہ رہا ہے جی میرے بندے، ٹھیک ہے۔ اے اہل سنت نے بیان کر دیتی گل، ٹھیک ہے۔ تو تسی کی سمجھے ہو؟ نصیری دا تے ویسے نا ہی بدنام ہے، گل تے اس تو بھی اگے، نصیری دا نا بدنام ہے، گل اس تو بھی اگے، ٹھیک ہے۔ اے تے وہ گلاں نے جڑی ہلے اہل سنت علماء بیان کر رہے نے، جدو اہل بیت دے فرمان چوں گل پڑھی جاندی پھر تے گل اس تو بھی اگے چل جاندی ہے۔ ہن کلیے دی گل ہے، اللہ دے ہوندیاں ہویاں بھی جدو پوچھیا گیا نا تیرے دل دے وچ میں دیکھیا کہ بس علی 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 ہے، اللہ دے سامنے بیٹھ کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ نہیں کر رہے، بلکہ اتھے بھی ڈیک رہے نے کہ اتنے مینوں علی نظر آ جائے، کتے علی نظر آ جائے۔ تاں ہی تے اللہ پاک نے فرمایا میں ویکھیا تیرے ہر پاسے علی علی نظر آ رہا مینوں تیرے دل دے اندر، اس وجہ تو میں مولا علی نو اتھے بلا لیا۔ یہ تے اہل سنت نے بیان کیتا نا، تے کیسی گل ہے کہ اللہ پاک دی موجودگی دے وچ بھی، اللہ پاک دی موجودگی دے وچ بھی کہ اللہ اللہ نہیں کر رہے، علی علی پکار رہے نے کہ کاش کسی علی سامنے آ جائے،
ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਸ਼ਿਕ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਕਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਕੱਢਣਗੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਮਿਰਾਜ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖਾਲਸ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਾਉਣੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਿਰਾਜ ਅਗਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਾਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਵੀ ਅਲੀ ਦੀ ਦੇਖਣ ਦਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਰਕਜ਼। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਰਕਜ਼ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸਨ, ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਬਸ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਕਦੀ ਜਬਰੀਲ ਤੇ ਕਦੀ ਬੁਰਾਕ, ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਪਹੇਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਹੁੱਬੇ ਅਲੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह, बुग़्ज़ अली लानतुल्लाह, बेशुमार।